آج میں آپ کو سورۃ یاسین کے 3 ایسے عمل بتانے لگا ہوں جن کی برکت سے آپ بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں، جن کی برکت سے آپ اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو اللہ رب العزت کی ذات سے سورۃ یاسین کی برکت سے حل کروا ہیں۔ یہ عمل پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، سنگ دل کو بھی مسخر کر کے آپ کے قدموں میں لا کے بٹھاتا ہے۔ اس عمل سے بندہ سامنے ہو یا 7 سمندر پار ہو، آپ کی محبت میں سرگرداں رہے گا، بے قرار ہو جائے گا۔ اور جو کسی وجہ سے بھی آپ سے ناراض ہیں ان کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو 7 دن یہ عمل کریں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کی کوئی دلی خواہش پوری نہیں ہو رہی، المختصر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا کسی بھی مقصد میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے معزز حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ یاسین کے 3 ایسے عمل بتانے لگا ہوں جن کی برکت سے آپ بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں، جن کی برکت سے آپ اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو اللہ رب العزت کی ذات سے سورۃ یاسین کی برکت سے حل کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، دونوں جہانوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، قرآن پاک کو دنیا اور اخروی تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھیں، اللہ کی ذات آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے گی۔ بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربوں کے مطابق قرآن پاک کی مختلف صورتوں کو مختلف انداز میں پڑھا، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی برکت سے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ سورۃ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس سورہ مبارک کی 83 آیات ہیں۔ جن 3 عمل کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ تینوں عمل بہت مجرب ہیں۔ آپ پریشانیوں سے نجات کے لیے ان میں سے جو عمل بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ سورۃ یاسین کے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھنے والے کی دن بھر کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل یاسین ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورۃ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی۔ سب سے چھوٹی ادنا درجے کی ضرورت فقر اور محتاجی سے اس کو نجات ملے گی۔ قضاء حاجت کے لیے آپ کو جو میں عمل بتانے لگا ہوں، آپ کسی قسم کی بھی پریشانی میں گھر گئے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ اس مسئلے سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ نماز جمعہ کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کے علم میں ہوگا سورۃ یاسین میں 7 جگہ پر مبین کا لفظ آتا ہے، 7 جگہ پر مبین کا لفظ آتا ہے۔ آپ سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کریں، جب پہلی مبین پر پہنچیں گے سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں، دوسری مبین پر جب آپ پہنچیں گے سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھیں، تیسری مبین پر جب آپ پہنچیں سورۃ علم نشرح 3 بار پڑھیں، چوتھی مبین پر پہنچیں سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں، 5ویں مبین پر پہنچیں تو آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، 6ٹھی مبین پر پہنچیں تو یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور 7ویں مبین پر پہنچیں تو 3 بار درود شریف پڑھیں اور یہ دعا 7 بار پڑھیں، اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الی احد من خلقک، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت عطا فرما تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ پھر سورت کو مکمل کر لیں۔ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، جو میں نے صورتوں کے نام لیے ہیں ان کی آسانی کے لیے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ 7 مبینوں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے نوٹ فرما لیں۔ پہلی مبین پر جب آپ نے پہنچنا ہے سورت اخلاص 30ویں پارے میں آخر میں آپ کو یہ مل جائے گی قل هو اللہ احد، یہ والی سورت، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔
دوسری مبین پر پہنچنا ہے، وہ بھی 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ نے تیسری مبین پر پہنچنا ہے تو 30ویں پارے کی سورت الم نشرح، سورۃ الضحیٰ، اس سے آگے والی جو سورت ہے وہ الم نشرح لک صدرک، یہ سورت 3 بار پڑھنی ہے۔ چوتھی مبین پر آپ نے پہنچنا ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہر نماز کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والی سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 5ویں مبین پر پہنچیں تو آیت الکرسی 3 بار پڑھیں۔ آیت الکرسی تو آپ کو آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب چھٹی مبین پر پہنچیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ والی آیت پڑھنی ہے۔ جب آپ 7ویں مبین پر پہنچیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جو نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہ والا درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی کے بارے میں یہ بات ضرور سمجھ لیں، درود ابراہیمی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، دونوں درودوں کو ملا کر ایک درود بنتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے الفاظ نوٹ کر لیں، صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الى احد من خلقک۔ اگر کسی کو یہ دعا عربی میں نہ پڑھنی آئے، پہلے تو اس کو کوشش کرے یہ الفاظ ٹھیک کر کے عربی ہی میں پڑھے، ورنہ جو اس کی اپنی زبان ہے، اردو ہے، انگلش ہے، جس زبان میں بھی آپ یہ دعا مانگے، اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما، میں تیری مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہوں۔ جب یہ دعا 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے، سورۃ یاسین کو مکمل کر لینا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست مجرب عمل ہے۔ جس بھی مشکل، جس بھی پریشانی، جس بھی معاملے کے لیے آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت سورۃ یاسین کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ کو اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے حکم سے پہلے جمعے میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اگر پہلے جمعے میں نہیں ہوا، دوسرے جمعے میں پھر یہی عمل ایسے کریں، پھر تیسرے جمعے میں عمل ایسے کریں، ایسے ہی 7 جمعوں تک کریں انشاءاللہ۔ پہلے ہی جمعے میں نہیں تو دوسرے میں، تیسرے میں، 7 جمعے یہ عمل دہرائیں، اللہ کے حکم سے بڑی پریشانی سے بھی انشاءاللہ آپ نجات پائیں۔ یہ پہلا عمل جو سورۃ یاسین کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو اپنے مجربات میں لکھا ہے، آپ بھی انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ کبھی بھی قرآن پاک کا کوئی عمل، احادیث مبارکہ میں آیا ہوا کوئی عمل تجربے کی نیت سے نہ کیا کریں، پورے یقین، پورے بھروسے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک بہت بابرکت کتاب ہے، آج ہم نے اپنے مسائل کو قرآن پاک کی بجائے دوسری چیزوں سے حل کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو اٹھایا نہیں، قرآن پاک کو پڑھا نہیں۔ اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، قرآن پاک کو صحیح الفاظ کے ساتھ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط جوڑیں، اپنے تعلق کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مضبوط جوڑیں، پھر دیکھیں بڑی سے بڑی مشکل انشاءاللہ اللہ کی ذات غیبی انداز میں آپ کی حل فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ سورۃ یاسین کا دوسرا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ عمل محبت کے معاملے میں تیر بہدف ہے۔ آپ اس کو جائز محبت کے لیے جب بھی کریں گے، اللہ کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائے گی۔ جس کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا۔ میں نے جائز محبت کے لیے کہا ہے، میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے محبت بڑھے گی۔ بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ آپ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ ناجائز کام کے لیے بالکل نہیں کرنا، غلط دوستی لگانے کے لیے، غلط معاملات میں پڑنے کے لیے، اس کا پھر بہت زیادہ نقصان
نقصان ہوگا، پھر نہ کہیے گا کہ عمل الٹا پڑ گیا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں اس میں اللہ کی مدد کو ہم نے شامل حال رکھنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی پڑھائی سے ہم نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، لہذا اللہ کی مدد جائز کاموں میں تو ہمارے ساتھ ہوگی، ناجائز معاملات میں اس کا الٹا اثر پڑے گا، کام ہونے کی بجائے زیادہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے میں پہلے تنبیہ کر رہا ہوں، یہ محبت کا عمل ہے، جہاں پہ جائز کام آپ کا رکا ہوا ہے اس عمل کے ذریعے سے آپ جائز محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، سنگ دل کو بھی مسخر کر کے آپ کے قدموں میں لا کے بٹھاتا ہے۔ اس عمل سے بندہ سامنے ہو یا 7 سمندر پار ہو، آپ کی محبت میں سرگرداں رہے گا، بے قرار ہو جائے گا، انشاءاللہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ عمل یہ ہے، سورۃ یاسین میں 5 مقامات پر وقف غفران آتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے وقف غفران۔ ان 5 مقامات پر جب یہ وقف غفران آئے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس وقف غفران پر پہنچ کر کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل جب نیا چاند ہو، جمعہ سے فجر کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن ہو، فجر کی نماز کے بعد درود شریف 3 مرتبہ، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھ لینا ہے، جب یہ عمل مکمل ہو جائے پھر بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ جب پہلے غفران پر آپ پہنچیں گے، آیت نمبر 12 پر، دوبارہ شروع سے یعنی 12 نمبر آیت کو پڑھنے کے بعد دوبارہ شروع سے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ یہ پہلا غفران چھوڑ کر دوسرے غفران پر پہنچ کر پھر دوبارہ سے آپ نے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ جب تیسری مرتبہ اب پہلے 2 جن پر آپ واپس آ چکے ہیں ان کو چھوڑ کر تیسرے غفران پر پہنچ کر آپ نے دوبارہ سے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ چوتھی مرتبہ پہلے والے 3 وقف غفران چھوڑ کر چوتھے پر آپ نے دوبارہ سے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ 5ویں مرتبہ یہ سورۃ دوبارہ سے شروع کریں گے، 5ویں وقف غفران پر پہنچ کر اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے، پھر مکمل سورت پڑھ لینی ہے۔ آپ جس کی محبت کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ تصور میں یہ رکھنا ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے وہ آپ کے قریب آ رہا ہے، وہ ساری ناراضگی کو ختم کر رہا ہے، آپ کی محبت میں بے چین ہو رہا ہے۔ اسی طرح جن خواتین کے شوہر ناراض ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے کریں، جن کے بیویاں ناراض ہو کے اپنے میکے میں جا کے بیٹھ گئی ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے کریں۔ اسی طرح بہن بھائی رشتہ دار جو کسی وجہ سے بھی آپ سے ناراض ہیں ان کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو 7 دن یہ عمل کریں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ نہیں تو پھر تاقدت 11 دن تک، پھر تاقدت 21 دن تک، یا پھر تاقدت 41 دن تک، جتنا بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، رکاوٹ ہوگی، انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک چیز کی کوشش کرنی ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، اور وقف غفران لکھے ہوئے جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ آپ نشانی لگا لیں۔ جائز معاملات میں کریں، ناجائز معاملات میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سورۃ یاسین کا بہت ہی مجرب عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی آئے، کسی جگہ پہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا آپ چاہتے ہیں آپ کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، یا آپ کے گھر میں سکون، محبت، پیار ختم ہو چکا ہے، پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا آپ کی کوئی دلی خواہش پوری نہیں ہو رہی، المختصر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا کسی بھی مقصد میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 دن لگاتار یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ عمل۔ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، کپڑے بھی پاک
ہونے چاہیے، جائے نماز ہو اچھی بات ہے، ورنہ جس جگہ بھی آپ بیٹھ رہے ہیں پاک جگہ ہونی چاہیے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے جس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے؟ نوٹ فرما لیں یہ دعا: سبحان المنفس عن کل مدعون، سبحان المفرج عن کل محزون، سبحان الناصر کل مظلوم، سبحان المخلص عن کل مسجون، سبحان من جعل خزائنه بین الکاف والنون، سبحان الحمیم امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سورۃ یاسین شروع کریں گے، پھر دوسری مبین پر پہنچ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ اسی طرح تیسری مبین پر پہنچ کر آپ نے دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے سورۃ یاسین، 7 مبینوں پر اسی انداز سے دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر واپس سے 8ویں مرتبہ سورۃ یاسین مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش 3 دنوں کے اندر پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔